سورۃ البقرہ تیسرا سپارہ ہے، آیت نمبر 256 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ہدایت اسلام کی روشنی و گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، بس جو آدمی شیطان کا انکار کر دے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس تحقیق اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا بھی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، علیم، اور ہر بات کو جاننے والے ہیں۔ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرات صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہاں بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کی اولادیں وہ یہودیوں کے پاس تھیں۔ دو بڑے قبیلے یہاں رہ رہے تھے، اوس اور خزرج۔ تو ان کے جو بچے یہودیوں کے پاس تھے تو صاف ظاہر ہے یہودیوں کے گھر میں پلنے کی وجہ سے، ان کی صحبت تربیت کی وجہ سے ان کے اوپر اثرات بھی یہودیوں کے تھے، عیسائیوں کے اثرات تھے۔ اور بعض صحابہ کرام کے بچے تو عیسائی ہو گئے تھے، جیسا کہ ایک صحابی کا نام آتا ہے احادیث میں، ابو الحسین، سعد کے ساتھ ابو الحسین۔ اس کے دو بچے ایک عیسائی کے پاس تھے، جب وہ بالغ ہوئے تو وہ عیسائی بن گئے۔ بڑا زور لگایا، ان کو بڑی تبلیغ کی، بڑا سمجھایا، اسلام کی طرف دعوت دی، لیکن وہ نہ مانے۔ تو اس طرح اور بھی صحابہ کرام کے بچے، ان کے خاندان کے لوگ جو یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس تھے، حضور کو آ کر بتلایا، یا رسول اللہ ان کے بارے میں ہم کیا کریں؟ ہم ان کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اسلام کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس وقت اللہ پاک نے یہ آیات بھیج دیں، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے۔ آپ ان کو پیغام پہنچا دو، اسلام کی تبلیغ کر دو، باقی اگر وہ نہیں آتے اسلام کی طرف تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ زبردستی جبراً ان کو دین میں مت لاؤ۔ ایمان قبول کرنے میں، اسلام لانے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ تم ان کو تبلیغ کرو، ان کو ترغیب دو، تو یہ اصول آج بھی ہے کہ کافروں کو، غیر مسلموں کو زبردستی اسلام میں نہ لاؤ، گھسیٹ کر، ڈنڈے کے زور پہ، گن پوائنٹ پہ کلمہ پڑھاؤ، بھی کلمہ پڑھ ورنہ مار دیں گے، یہ کوئی جائز نہیں ہے۔ تبلیغ کرو، ان کو احکامات پہنچاؤ، اور ان کے مذہب کی تردید کرو، ان کی خباثتیں ان کو بتلاؤ، ان کے دین کی، ان کے عقیدے کی جو پلیدی ہے وہ ان کو بتلاؤ کہ تم کتنا غلط عقیدے میں پھنسے ہوئے ہو، کیسے تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو۔ ان کی غلاظت، نفرتیں ان کو دلاؤ تاکہ وہ خود بخود دین کی طرف آئیں۔ باقی ڈنڈا استعمال کرنا، یہ آپ اسلام قبول کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ بھی آگے اللہ پاک نے خود بتلا دی، کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید بھیج کر اور حضرات انبیاء کرام کو بھیج کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر، اور ان کے نائبین حضرات علماء کرام موجود ہیں، علماء حقہ کے ذریعے اسلام واضح ہو چکا ہے۔ اسلام کے دلائل، اسلام کے عقائد، نظریات سب کے اوپر واضح کھل چکے ہیں۔ من الغی، اور گمراہی، کفر، وہ بھی سب کو پتہ چل گیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو بس جس بندے نے کفر کیا طاغوت، شیطان کو اس نے جھٹلا دیا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر وہ ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تحقیق ایک مضبوط کڑے کو، مضبوط حلقے کو اس نے پکڑ لیا ہے۔ تو سب کچھ واضح ہے۔ جو شیطان کا انکار کر کے اللہ پہ ایمان لے کے آ رہا ہے وہ بچ جائے گا، اور جو اللہ کا انکار کر دے اور شیطان کے پیچھے چل پڑے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ہر چیز واضح ہو چکی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اب تم دین کے معاملے میں جبر نہ کرو، جبر جائز نہیں ہے۔ اب بعض لوگ جو ہے اس آیت پر بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، اور اس آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ دین میں تو جبر نہیں ہے، پھر یہ جہاد اور قتل و قتال، اس کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ تو جبر ہے۔ زبردستی کافروں کے ساتھ لڑائی کرنا، جہاد کرنا، یہ تو جبر ہے کہ زبردستی کی جا رہی ہے ان کے اوپر، حالانکہ دین میں جبر نہیں ہے۔ اگر بغور دیکھا جائے، تھوڑا سا اپنے عقل کو استعمال کیا جائے تو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جہاد وہ لوگوں کے اوپر جبر نہیں ہے۔ جہاد کا نظریہ، جہاد کی تعلیم، کافروں کے ساتھ لڑائی، اس کا مقصد
ان کے ساتھ زبردستی دین میں لانا نہیں ہے، بلکہ اس کی اللہ پاک نے وجہ بتلائی ہے آگے جہاد کا کہ مقصد کیا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا۔ جہاد ان کو دین میں لانے کے لیے نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ لڑائی کرو تاکہ مسلمان ہو جائیں، جہاد تو ہوتا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا۔ اللہ تعالیٰ دفع فساد چاہتے ہیں، زمین میں فساد نہ ہو، اور کافر لوگ فسادی ہیں، عیسائی لوگ، یہودی لوگ، سب سے بڑا فساد ان کا یہ ہے، دین اسلام سے روکتے ہیں، اپنے غلط عقائد نظریات کا پرچار کر رہے ہیں، تو اس سے بڑا اور فساد کیا ہوگا؟ تو وہ چونکہ فساد مچاتے ہیں زمین میں، فساد کی کوشش کرتے ہیں، واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ کہ اگر کوئی کافر ہتھیار ڈال دیتا ہے اور اسلام بھی قبول نہیں کرتا، لیکن وہ ہمارے ملک میں رہنا چاہتا ہے جزیہ دے کے، تو اس کو رہنے کی اجازت ہے، اس کے بڑے احکامات ہیں۔ اسلام ہمیں حکم کرتا ہے کہ ایسا آدمی جس نے اسلام قبول نہیں کیا تمہیں جزیہ دے کے رہنا چاہتا ہے، اس کے مال کی، اس کے جان کی، سب چیز کی حفاظت کرو۔ اور اسی طرح میدان جہاد کے اندر بھی بوڑھے لوگوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو مارنے کی اجازت نہیں، معذور لوگ، بچے، ان کو بھی مارنے کی اجازت نہیں۔ تو ان کے نوجوان، لڑاکو، جنگجو جو فساد مچا رہے، صرف انہی کو مارو، بچوں کو نہ مارو، عورتوں کو بھی نہ مارو، معذور لوگوں کو بھی نہ مارو، اس لیے کہ یہ تو فساد نہیں مچا رہے۔ ہاں البتہ ان کا اگر کوئی بڑی عمر کا بابا ان کا بیٹھا ہے، کافروں کا کھڑپینچ بوڑھا جو بڑے اصول جانتا ہے جنگ کے، ہے تو بوڑھا چارپائی پہ بیٹھا ہے، لیکن بڑے بڑے نوجوانوں کو بڑے ہنر بتا رہا ہے، ان کو جہاد کے، قتل و قتال کے، لڑائی کے طریقے بتاتا ہے، تو ایسے بوڑھے کو بھی مارنا جائز ہے جو تجربہ کار بوڑھا ہو۔ تو یہ اس جہاد کے اصولوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقصد دفع فساد ہے۔ اسی طرح اس آیت پہ لا اکراہ فی الدین پہ ایک اور بھی اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ دین میں تو جبر نہیں ہے، تو پھر مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ جو اسلام لایا اور پھر وہ اسلام کو چھوڑ گیا، تو حکم یہ ہے کہ 3 دن تک اس کو مہلت دو، اس کو علماء سمجھائیں گے، مفتیان کرام سمجھائیں گے کہ اسلام کی روشنی تیرے دل میں تھی، اب دوبارہ اس کو چھوڑ کر تو کافر بن رہا ہے، ارتداد کو چھوڑو، واپس آ جاؤ۔ 3 دن تک اس کو سمجھایا جائے گا، اگر وہ نہیں مانتا پھر اس کو قتل کر دو۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو جبر ہے، یہ بھی تو زبردستی ہے کہ مرتد کو کیوں قتل کیا جائے، یہ جبر نہیں ہے۔ تو اس کا بھی سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جو مرتد ہوتا ہے نا، یہ باغی ہوتا ہے، اسلام کا، اللہ کے رسول کا، قرآن کا باغی ہے، اور کوئی بھی حکومت، کوئی بھی انسان اپنے باغی کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر کوئی آدمی حکومت کے خلاف بغاوت کر دے، میدان میں اتر آئے، وزیر اعظم کے خلاف بغاوتیں شروع کر دے، اپنے علیحدہ جماعت بنا لے، تو حکومت کہاں برداشت کرتی ہے؟ تو اس مرتد کی سزا قتل اس لیے ہے کہ یہ بغاوت پہ اتر آیا ہے، یہ اسلام کا اب دشمن بن چکا ہے، یہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے مرتد کو قتل کیا جاتا ہے اس کے ارتداد اور اس کی بغاوت کی وجہ سے۔ صحیح طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ تو واضح اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دین کے لانے میں جبر نہیں ہے، دین کے اندر لانے میں کوئی جبر نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام واضح ہو چکا ہے۔ لہذا جس بندے نے اسلام کو سمجھ لیا، شیطان کو چھوڑ دیا، شیطان کا کفر کیا، تو اس نے گویا کہ ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے ایک بہت بڑی لمبی رسی ہو، بڑی مضبوط قسم کی، اور اس کے آگے ایک گول کڑا سا بنا ہوا ہو۔ جس آدمی نے اس کڑے کو پکڑا ہوا ہے تو وہ کبھی گر نہیں سکتا، اس لیے کہ رسی بھی مضبوط ہے، کڑا بھی مضبوط ہے۔ تو جو آدمی یہ 2 کام کر لے، شیطان کا کفر کرے، شیطان کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، تو اس بندے نے بھی یوں سمجھے دونوں ہاتھوں سے اس رسی کے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، لَا انفصام لَهَا، اور وہ رسی ٹوٹنے والی بھی نہیں ہے۔ تو وہ رسی بھی نہیں ٹوٹنے والی، تو یہ بندہ بالکل گرنے سے معمون ہے، محفوظ ہے، الا یہ کہ وہ رسی کو چھوڑ دے۔ ہاں رسی کو چھوڑ دے گا تو صاف ظاہر ہے گر جائے گا، تو اگر کسی نے اسلام چھوڑ دیا تو وہ بھی صاف ظاہر ہے گر جائے گا، لیکن جب تک اسلام کو پکڑا ہوا ہے تو اس نے ایک مضبوط قلعے کو تھاما ہوا ہے، یہ محفوظ ہے۔ ایک بڑا واقعہ بھی لکھا ہے اس آیت کے متعلق کہ ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ ہیں، امیر شریعت حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ وہ تقریر کر رہے تھے، تو ان کی تقریر بھی کئی گھنٹوں تک چلی جاتی تھی، ایسی تقریر کے لوگ ہلتے بھی نہیں تھے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، انگریز کے خلاف بڑا انہوں نے کام کیا۔ تو مجمع کے اندر ایک بندے نے ان کو پرچی لکھ دی، اس پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ تو کافر ہے،
تو کافر ہے۔ تو انہوں نے پرچی جب دیکھی اور مجمع کو پڑھ کے سنایا کہ کسی نے پرچی بھیجی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو کافر ہے، تو انہوں نے بھی اسپیکر کے اندر اعلان کر دیا جی میں کافر ہوں، واقعی میں کافر ہوں۔ تو مجمع والے لوگ بھی حیران ہو گئے، کئی لوگ تو غصے ہو گئے کہ بڑی عجیب بات ہے، ایک بندے نے آپ کو کافر کہا اور آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ میں کافر ہوں۔ تو پھر امیر شریعت نے یہ آیت پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو آدمی شیطان کا کفر کرے اللہ پر ایمان لائے۔ تو انہوں نے کہا میں بھی کافر ہوں شیطان کا، میں بھی کافر ہوں طاغوت کا، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ طاغوت کے بہت سارے معنی لکھے ہیں، شیطان کو بھی کہتے ہیں، طاغوت کا معنی جادو بھی ہے، سحر بھی ہے، کاہن نجومی بھی ہے، جادوگر بھی ہے طاغوت کا معنی، اور یہ معنی بھی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات سے دور کرے وہ طاغوت ہے۔ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ ہاں میں کافر ہوں لیکن اللہ کا نہیں، شیطان کا کافر ہوں۔ تو پھر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں کافر ہوں لیکن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا کفر نہیں کرتا، میں تو شیطان کا کافر ہوں۔ تو ہم لوگ بھی شیطان کے کافر ہیں، یعنی شیطان کو ماننے والے نہیں ہیں، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے ہم اس کے کافر ہیں۔ کافر کا معنی انکاری، ایک اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ اصطلاحی معنی، تو لغوی معنی ہے انکار کرنے والا، تو ہم بھی شیطان کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو طاغوت کے بہت سارے معنی بتلائے، تو جو بندہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے، شیطان کو چھوڑ دے، اس کا کفر کرے، یا جادو اس کا معنی کیا ہے تو جو بندہ جادو کا کفر کر لے، یا اس کا معنی نجومی، فال نکالنے والے، قسمت بتلانے والے، جو روڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتلاتے ہیں تیری شادیاں کتنی ہوں گی، رزق کتنا ملے گا، ستاروں کا علم بتانے والے تیرا ستارہ گردش میں ہے اور اس وقت تو یہ کام نہ کرنا۔ تو اس طرح جو لوگ اپنی قسمت آزماتے ہیں، فال نکلواتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی ان سب چیزوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے تو وہ آدمی محفوظ ہے، اس نے اسلام کے قلعے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ لن فسام لہا، اور یہ رسی اب ٹوٹنے والی بھی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر بات کو سننے والی ہے اور تمہارے ہر اعمال کو، ہر کام کو اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔